صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے استقبال ماہ رمضان میں. جیسا کہ ہمارا سلسلہ وار پروگرام آپ حضرات کے حضور حاضر ہو رہا ہے، آج ہم پھر چند نئی باتیں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام استقبال ماہ رمضان، جس میں آپ کو رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی عبادات جس طرح سے گوشہ بگوشہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، آج اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنی ہیں. چنانچہ امت محمدی وہ امت ہے جس کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم وہ بہترین امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مزاح امت محمدی کو اللہ رب العزت نے بخشا. آج ہم دیکھیں کہ جو ہمارے عبادات ہیں، ہمارے جو ریاضات ہیں، پچھلے جو امتیں گزری ہیں ان کے مقابل بڑی مختصراً ہمیں نظر آتی ہیں. حالانکہ پچھلے جو امتیں گزری ہیں ان کے عمر بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، 1000 برس ہوا کرتی تھی، 800 برس ہوا کرتی تھی. لیکن آج ہماری عمریں بالکل ایک دم کم ہو گئی ہیں، 100 سالہ ہماری زندگی، بلکہ یوں کہا جائے تو فی زمانہ ہماری عمریں 60 سے 70 سال بمشکل پہنچتی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آج ہمیں ان کے مقابل عبادات اور ان کے مقابل اجر و ثواب ہمیں دیتا ہے، چونکہ ایسے معزز مہینے، ایسے مکرم مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور ایسی راتیں ہمیں عطا کی ہیں جو ہزارہا راتوں سے بہتر افضل ہیں. اگر ہم ان راتوں میں یا ان ماہ میں، متبرک ماہ میں ہم عبادت کرتے ہیں تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شرح میں، یعنی نیکیوں کی جو شرح ہوتی ہے اس میں اضافہ بھی کرتا ہے. اور ایسی راتیں جن میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو بظاہر تو ہم ایک رات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثواب ہزاروں راتوں کا دیتا ہے. ایسے زرین موقع ہمیں بالکل ضائع نہیں کرنے چاہیے، چونکہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا کا مصداق بھی ہمارے ساتھ ہے. اور خاص کر جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بتلایا تھا کہ جو نفل عبادت اس ماہ رمضان مبارک میں کرتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کا اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیتا ہے. تو اتنی سہولتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں. اس کے باوجود ہماری ایسی مثال ہے. آپ کو ایک مثال بتلاتا چلوں. حکایتوں میں آتا ہے کہ واجد علی شاہ کے زمانے کا یہ بڑا واقعہ بڑے بڑے محدثین نے اپنے کتابوں میں تحریر کی ہے کہ واجد علی شاہ کے زمانے میں 2 بڑے کاہل ہوا کرتے تھے، یعنی جسے ہم عام زبان میں عیدی کہتے ہیں، جو کسی کام کے کرنے کو گراں سمجھتے ہیں، کسی کام کے قابل نہیں ہوتے، بس اپنی جگہ رہتے ہیں. ایسے 2 بڑے کاہل ہوا کرتے تھے. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک کاہل لیٹا ہوا تھا اور ایک بیٹھا ہوا تھا. ان کے قریب سے ایک سوار گزرا تو لیٹے ہوئے نے کہا کہ اے گزرنے والے، ذرا ادھر آ، میرے سینے پر بیر رکھا ہے، ذرا اسے اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دے. تو وہ شخص پریشان ہوا اور کہنے لگا بھائی تیرے بازو جو بیٹھا ہے تو اس سے کیوں نہیں کہتا؟ تو بازو والا کاہل کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، کل جب میں لیٹا تھا تو کتے نے مجھ پر پیشاب کیا تو اس نے اسے ہکالنا گوار نہیں سمجھا، تو آج میں کیوں اس کے منہ میں یہ پھل ڈالوں؟ تو آج ہماری مثال بھی کچھ اس طرح کاہلوں جیسی ہو گئی ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں جنت کی، ہم خواب دیکھتے ہیں حوروں کی، ہم خواب دیکھتے ہیں محلات کی، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اگر دیکھے جائیں ایسے کچھ نظر نہیں آتے. بلکہ اللہ رب العزت ہمیں بارہا ایسے زرین موقع دیتا ہے، ایسے متبرک ماہ دیتا ہے، ایسی راتیں ہمیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم
ان راتوں کو شب گزاری میں، ان ماہ کو بس سونے میں اور اس طرح کے کاہلی پن میں ہم گزار دیتے ہیں، اور پھر اس سے امید رکھتے ہیں، رجا رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت دے گا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے باغات دے گا، اس کے محلات دے گا۔ یقیناً دے گا۔ کن لوگوں کو دے گا؟ جن سے وہ وعدہ کیا ہے، جو اس کے وعدے کے کھرے ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے احکام بجا لاتے ہیں، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسے اشخاص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت نعیم رکھی ہے، اس کے باغات رکھے ہیں، اس کے محلات رکھے ہیں۔ چنانچہ روزے دار کا بھی کوئی عام مقام و مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ روزے دار بھی ہوتا ہے، اور کھیل کود میں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کھیل کود کہا جا سکتا تھا، لیکن فی زمانہ کھیل کود بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہاتھوں میں موبائل اس طرح سے نوجوان نسل کو غارتگیری کی طرف لاتے ہیں، ایسے برباد کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، بظاہر تو وہ کچھ نظر نہیں آتے، لیکن فون میں گھسے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر وہ کھیل کھیلتے ہیں جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ ایسے آج کل ویڈیو گیمز بنا دیے گئے ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے بالکل اجازت نہیں دی، لیکن وہ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی میں کھوئے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں داخل ہونے سے روکتی ہیں، ہم ان سے پرہیز کریں، اور جو مقصد ہے اللہ رب العزت کا رمضان مبارک رکھنے کا جو مقصد ہے، اور ہم کو اس طرح کی عظیم راتیں دینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم پہچانیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش اور کاوش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں ہمارے مسائل کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے سلسلے کے اختتام پر چند مسائل آپ حضرات کے پیش خدمت کرتے ہیں، تو آج 2-3 مسئلے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ دوسروں کی جانب سے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے درمیان بڑا رواج چلتا ہے کہ اگر کسی کے والدین بیمار ہوں یا پھر کوئی سکت نہ رہ سکتا ہو روزے کی، تو وہ کسی اور کو کچھ عوض یعنی کچھ رقم دے کر روزے رکھواتے ہیں۔ اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، کوئی کسی کا روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، جس کا روزہ ہے بس اسی کا ہوتا ہے۔ اب سحری کھانا کیسا ہے؟ اگر کسی کو سحری نہ ملے تو وہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، نہ کہ شرط ہے۔ روزے کی شرائط ہم نے آپ کو پچھلے سلسلے میں بتلا دیے کہ روزے کی کون کون سی شرطیں ہیں، ان میں سحری شرط نہیں ہے، سحری سنت ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ آپ کو بتلاؤں کہ فی الوقت آپ کو وہ مسئلہ نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد میں افطار کرنا کیسا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج ہمارے تمام مساجد بند ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جا کر ہم نے فلاں مولانا سے سنا ہے کہ آج ہم مسجد میں اس طرح سے نیت کر افطاری کریں گے، بلکہ ذہن نشیں کے طور پر یاد رہنے کے لیے ہم مسئلہ بتلاتے ہیں کہ مسجد میں افطار کرنا کیسا ہے۔ مسجد میں افطار کی اجازت صرف معتکف کو ہوتی ہے، یعنی جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کے سارے لوگ مسجد میں افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے چند ضروری باتیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ جب آپ مسجد میں افطار کی نیت سے جاتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ اعتکاف کی نیت ضرور کریں، کیونکہ اعتکاف مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت بھی ہے، اعتکاف جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ عبادت کریں، درود پاک پڑھیں یا پھر ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد افطار آپ وہاں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ معتکف ہو گئے۔ لیکن مسجد کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ کہ مسجد کی بے حرمتی ہو جائے، اس کا آپ کو بخوبی خیال رکھنا ہے، اور مسجد کی پاکی کا بھی آپ کو لحاظ رکھنا ہے، چونکہ مسجد عبادت گاہ ہے، کسی کے افطار کرنے کی جگہ نہیں، لیکن معتکف کو اجازت ہے، تو اس کے بنا پر آپ مسجد میں افطار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے درمیان ہمارے محلے والے سارے کے سارے مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اور افطار ساتھ کرتے ہیں، اور میں ان سبھی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ نیت کریں اعتکاف کی، پھر کچھ ذکر اذکار کریں، اس کے بعد افطار مسجد میں کریں، لیکن فی الوقت نہیں، کیونکہ فی الوقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ساری مسجدوں کو تالا لگ گیا ہے۔ آپ حکومت
کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنس فالو کریں اور حکومت کا ساتھ بھی دیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے کچھ مسائل درپیش ہوں تو آپ اس دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں، وائس میل بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل کا جواب آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صل وسلم دائما